اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور ایسے لوگوں کی ان خباثت کا اظہار اور اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ اچھا مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی محدثین کے اقوال پیش کیے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے متعلق، لیکن یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، تو اس وقت قرآن جو ہے 99% مکمل ہو چکا تھا، تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کون سی وحی لکھی؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ 99 مکمل ہو چکا تھا؟ تو 99% بھی ہوا ہو، پہلی بات تو اس کی دلیل چاہیے، اور اگر ہوا بھی ہو تو کچھ باقی رہا نا۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ لینے سے ایمان کی حالت میں بندہ صحابی بن گیا، جی، تو صحابیت کا پورا شرف ملے گا کہ آدھا شرف ملے گا؟ پورا شرف۔ یعنی صحابیت کا پورا شرف مل جائے گا۔ ایک شخص نے ایک لفظ بھی لکھ لیا تو وہ کاتب وحی کا پورا شرف ملے گا کہ آدھا ملے گا؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی آیت یا کون سا لفظ یا کون سی صورت لکھی ہے؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں جو 70 کے قریب صحابہ کاتبین وحی ہیں ان میں سے کس نے کیا کیا لکھا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر نہج اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے حقیقت کیا ہے، اس پروگرام میں ہم ان تمام اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن اعتراضات کو بعض لوگ بنیاد بنا کر صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں اور ان پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات چیت کی تھی کہ کچھ لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک یہ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے خلافت کو جو ہے بادشاہت کے اندر تبدیل کر دیا تھا، اور پھر بادشاہت کو ایک بہت برا فعل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس کا بڑے ہی مدلل اور جامع انداز میں آپ کے سامنے جواب پیش کیا، اور قرآن و حدیث سے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے کہ بادشاہت جو ہے یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جو اعتراض ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے سے ریلیٹڈ ہے کہ بعض لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں، اور کچھ ضعیف اقوال کو بنیاد بنا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثابت شدہ جو فضائل ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے لحاظ سے مفتی صاحب کے پاس کیا دلائل ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ اچھا مفتی صاحب، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے جی وہ کاتب وحی نہیں تھے، حالانکہ آج تک ہم جو پڑھتے آئے ہیں اور جو سنتے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نبی علیہ السلام کے کاتب وحی تھے۔ تو آپ کے پاس اس کے کیا دلائل ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع نبی علیہ السلام کے کاتب وحی تھے؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان لوگوں کو اصل میں دشمنی ہے، تو ورنہ تو بہت سارے ائمہ، محدثین، رجال پر کتابیں لکھنے والے، سیرت پر لکھنے والوں نے یہ بات بالکل واضح لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں صحیح بخاری کے 3 بڑے شارح ہیں، امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، حافظ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب لوحی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی وحی کے کاتب تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہی بات صحیح بخاری کے دوسرے شارح حافظ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی وحی کے کاتب تھے۔ اور یہی بات علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحی کے کاتب تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار کئی دلائل موجود ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک حدیث تو وہی ہے جو مرزا صاحب نے اپنے پمفلٹ میں بھی پیش کی ہوئی ہے۔ اچھا، مرزا صاحب کے پمفلٹ میں بھی لکھی ہوئی ہے وہ حدیث
کون سی؟ جو مرزا صاحب نے اپنے طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پیش کرنا چاہی، اچھا اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا کہ وہ دشمنوں کے منہ سے یا ان کے قلم سے بھی اپنے صحابہ کی تعریف نکلوا ہی دیتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ روایت دلائل النبوہ البہقی کی اس کے اندر موجود ہے کہ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، وَكَانَ اور وہ تھے، یکتب لکھا کرتے، اس کے اندر استمرار ہے، یعنی ایک نہیں کئی مرتبہ لکھا کرتے تھے الوحی وحی کو۔ تو وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے اس کو لکھا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو یہ الفاظ اس حدیث کے اندر بالکل واضح لکھے ہوئے ہیں، لیکن مرزا صاحب اس روایت کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ حضرت معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ تو بلانا کس لیے تھا؟ اس کی وجہ اور ریزن یہاں لکھی ہے، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، کہ وہ کاتب وحی تھے۔ آپ کا مقصود یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے اور آ کر وحی لکھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا لگاؤ اور اتنا تعلق تھا کہ حالانکہ بے شمار کاتبین وحی تھے، چلے ایک میسر نہیں تو دوسرے کو بلا لیا جاتا، دوسرا نہیں تو تیسرے کو بلا لیا جاتا، لیکن آپ نے کہا کہ جاؤ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے۔ صحیح۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے پھر فرمایا نہیں اسی کو بلایا جائے، فرمایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر فرمایا اسی کو بلایا جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا بار بار بلانا اس بات کی دلیل تھی کہ آپ ان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، اور وہ بڑے عظیم کاتب تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ جب وہ تیسری مرتبہ نہیں آئے، اس کی ویسے پوری تفصیل تو ہم نے ایک الگ ایپیسوڈ میں بیان کی ہوئی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ تیسری مرتبہ نہیں آئے تو نبی علیہ السلام نے انسان ہونے کے ناطے سے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، جی۔ اور یہ جملے بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے عظمت کا سبب بن گئے، صحیح۔ یہ ان کے لیے بددعا نہیں بنے۔ لیکن اور اس روایت میں جو آ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ کبھی نہیں بھرا، تو یہ عظمت میں تو نہیں آنے والے۔ یہ تو راوی کا فہم ہے نا کہ فما شبیہ بطنہ ابدا، راوی کہتا ہے کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا، اچھا اچھا۔ ہم کہتے ہیں کہ راوی کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرا۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جملے جو تھے کہ معاویہ کے حوالے سے، کیا معاویہ اس کے حقدار تھے یا نہیں تھے؟ دو باتیں، اگر تو وہ اسی بد دعا کے حقدار تھے جی، تو پھر ثابت کیا جائے، کیونکہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور دوسرے نے آ کے اس کو بلایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، اور واپس جا کے جواب دے دیتا ہے، تو اس کا قصور کیا ہے؟ جیسے آپ یہاں ایک ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، کوئی آدمی باہر سے آئے آپ کو ملنے کے لیے، تو باہر سے کوئی بندہ کہہ دے بھی وہ تو ریکارڈنگ کروا رہے ہیں، پھر وہ آئے، پھر کہہ دیا جائے پھر وہ آئے، تو اس میں آپ کا اور میرا قصور کیا ہوگا؟ کوئی قصور نہیں ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کلمات کہے ہیں، اس میں حضرت معاویہ کا قصور کوئی نہیں تھا۔ صحیح۔ اور ویسے دیکھیں مرزا صاحب نے بھی اس حدیث کے ترجمے میں یہی کہا ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں، خلاف نہیں، نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی، بد دعا نہیں کہا، ان کے خلاف بد دعا نہیں کہا، ان کے حق میں کیا ہوگی؟ قبول دعا۔ اب دیکھیں ایک طرف یہ ایک راوی کا فہم ہے، دوسری طرف صحیح مسلم کے جو شارح بھی ہیں اور ان کے ابواب قائم کرنے والے امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے کیا باب قائم کیا ہے کہ جس پر نبی علیہ السلام لعنت بھیجیں، یا آپ اس کو برا بلا کہیں، یا آپ اس کے خلاف کوئی بد دعا کر دیں اور وہ اس کا اہل نہ ہو، یعنی امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کے شارح بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اس بد دعا کے اہل نہیں تھے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے پہلے وہی روایات اکٹھی کی ہیں، اور پھر اس کی مثال کے طور پر دو حدیثیں نقل کی ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی کے لیے بد دعا کر دیں، کسی کو لعنت بھیج دیں، کسی کے خلاف کوئی کلمہ کہہ دیں اور وہ اس کا حقدار نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت کا، اجر کا، تزکیے کا، رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو پہلے وہ ساری روایت نقل کی، بعد میں مثال کے طور پر یہ دوسری مثال کے طور پر یہ حدیث پیش کی، اور یہی مفہوم محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ بات نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں وَقَدْ يَسْتَغِلُّ بَعْضُ الْفِرَقْ هَذَا الْحَدِيث، بعض فرقے مرزا صاحب اینڈ کمپنی والے
اس وقت بھی ایسے موجود ہوں گے نا امام البانی رحمہ اللہ کے دور میں، بعض گمراہ فرقے اس حدیث کو لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تان کرنا چاہتے، لیتخذوا منہ مطعنا فی معاویہ، حضرت معاویہ پر تان کرنا چاہتے، دیکھو جی بد دعا کی ہے، قبول بھی ہو گئی ہے، پیٹ کبھی نہیں بڑھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ اپنی کارستانیہ ساتھ ملاتے ہیں۔ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُسَاعِدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے موافق اس میں کوئی بات نہیں، صحیح، یعنی ان کے دلیل اور ان کو مضبوط کرنے والی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ وفیہ، حالانکہ کیف وفیہ، یہ حضرت معاویہ کے خلاف حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ وفیہ انہ کان کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کے کیا تھے؟ کاتب تھے۔ تو البانی رحمہ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ روایت بعض گمراہ فرقے حضرت معاویہ پر تان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی بات اس میں نکلتی نہیں، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے کاتب تھے۔ اور اس کے آگے لکھا ہے وَلِذَلِكَ قَالَ الْحَافِظُ ابن عساکر، حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تاریخ دمشق میں کہتے ہیں اِنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ معاویہ، کہ یہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں جتنے دلائل ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح روایت ہی یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی قربت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اجر بھی ملے گا۔ تو یہ سارے فوائد حاصل ہوں گے کیونکہ معاویہ اس جملے کے حقدار نہیں تھے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ کاتب وحی تھے۔ یعنی محدثین نے بھی اس روایت سے یہی مفہوم نکالا ہے کہ وہ کاتب وحی تھے اور یہ ان کی فضیلت تھی۔ بالکل، محدثین نے یہی مفہوم نکالا ہے اور انہوں نے ان کو کاتب وحی سمجھا ہے۔ اور دیکھیں نا، ایک محدث نہیں، بے شمار، میں نے 3-4 پہلے جو شارح سے بخاری ہیں ان کا ذکر کیا، یہ دیکھیں میرے سامنے السنہ امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کی، اس کے اندر تو کمال درجے کی کلمات موجود ہیں۔ اس کی حدیث نمبر ہے 659۔ محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ ہمیں ابو الحارث نے یہ بات بتائی، ابو الحارث اپنے شاگردوں کو یہ بات بتاتے کہ ہم نے خط لکھا امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف، اور خط میں 3 باتیں پوچھی کہ اے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہمیں یہ بتائیں جس شخص کا یہ قول ہو، یہ سوچ اور نظریہ ہو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نہیں ہے، جی، اور اس کا یہ نظریہ ہو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین نہیں ہے، اور اس کی یہ سوچ ہو کہ انہوں نے غصب کرتے ہوئے حکومت کو لیا اور پکڑ لیا، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ صحیح، امام اہل سنت، محدثین کے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا قول سوء ردی، یہ قول تو بڑا برا اور ردی قول ہے، ٹھیک، امام گندا جملہ۔ امام صاحب فرما رہے ہیں، امام صاحب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں اور ان کے مخالفین کے قول کو ردی اور برا قول کہہ رہے ہیں۔ برا، یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگی، جو کہتے ہیں نا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں جی، یہ قول بھی ان کا رد ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ قول بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ قول تو ثابت ہی نہیں نا۔ اچھا، اس کے مخالف یہ قول ہے کہ جو کہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین نہیں، گندا قول ہے اس کا، ردی قول ہے اس کا۔ جو ان کو کاتب وحی نہ مانے اس کا قول بہت برا قول ہے، اور جو ان کی حکومت کو کوئی غصب شدہ مانے گندا قول ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے تو کمال کر دی، فرمایا یجانبون ہؤلاء القوم، ایسی قوم سے دور رہا جائے گا، اجتناب کیا جائے گا، ولا یجالسون، ان کے ساتھ مل کر بیٹھا نہیں جائے گا، ان کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَنُبَيِّنُ أَمْرَهُمْ لِلنَّاسِ، ایسے برے لوگوں کے معاملے کو ہم لوگوں کے سامنے عیاں کریں گے، لوگوں کے سامنے پول کھول دیں گے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ گمراہی والا تعلق ہے اور یہ حق پر نہیں ہے، ان کے قول گندے ترین اقوال ہیں۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ محدثین معاویہ رضی اللہ عنہ کو کاتب وحی سمجھتے تھے، اور جو کاتب وحی نہ سمجھے اس کو بہت برا سمجھتے تھے، اس کی مجلس میں جانا، ان کے پاس بیٹھنا اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور ایسے لوگوں کی ان خباثت کا اظہار اور اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے کرنا اپنا حق سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے،
اچھا مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی محدثین کے اقوال پیش کیے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے متعلق، لیکن یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، تو اس وقت قرآن جو ہے 99% مکمل ہو چکا تھا، تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کون سی وحی لکھی ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ 99 مکمل ہو چکا تھا؟ آپ کو کس نے بتا دی ہے؟ کیونکہ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام تھوڑا عرصہ ہی تھوڑا عرصہ رہے یا زیادہ عرصہ رہے، یہ فیصد آپ نے کہاں سے نکالی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو صرف اپنی سوچ ہے، اس کی کوئی دلیل پیش کی جائے نا کہ اتنے فیصد آ چکا تھا، اتنے فیصد نہیں آ چکا تو تھا۔ 99% کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ بعض لوگ جو اکثر مرزا صاحب بھی اکثر کہتے رہتے ہیں کہ 99% کہندے رہن، یعنی دلیل انہوں نے کوئی بھی نہیں دی۔ دلیل نہیں ہے نا کہ 99، مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں 99.99، مرزا صاحب تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا اچھا، تو 99% بھی ہوا ہو، پہلی بات تو اس کی دلیل چاہیے، اور اگر ہوا بھی ہو تو کچھ باقی رہا نا، تو جس طرح نبی علیہ السلام کو ایک نظر دیکھ لینے سے ایمان کی حالت میں بندہ صحابی بن گیا، جی تو صحابیت کا پورا شرف ملے گا کہ آدھا شرف ملے گا؟ پورا شرف، یعنی صحابیت کا پورا شرف مل جائے گا۔ ایک شخص نے ایک لفظ بھی لکھ لیا تو وہ کاتب وحی کا پورا شرف ملے گا کہ آدھا ملے گا؟ پورا ملے گا۔ تو جب کاتب وحی ہے، پھر آپ یہ کہیں گے کاتب وحی نمبر 1، کاتب وحی نمبر 2، کاتب وحی نمبر 3، اس نے اتنی آیتیں لکھی، اس نے اتنی، تو یہ آپ کیسے کریں گے؟ تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی آیت یا کون سا لفظ یا کون سی صورت لکھی ہے؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں جو 70 کے قریب صحابہ کاتبین وحی ہیں ان میں سے کس نے کیا کیا لکھا ہے؟ تو یہ تو وضاحت نہیں ہے، یہ ہوتے ہیں ڈگھونسلے جب جواب نہ آ رہا ہو۔ تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے کون سی آیت کاغذ پہ لکھوائی تھی، کون سی تختی پہ لکھوائی تھی، کون سی ہڈی پہ لکھوائی تھی، کون سی چمڑے پہ لکھوائی تھی، کون سی جو ہے کہاں لکھی، پتھر پہ لکھی، کدھر لکھی؟ یہ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ پھر آپ پوچھو گے سفید کاغذ پہ لکھی یا کس کاغذ پہ لکھی؟ کاتب وہی ہے کہ نہیں ہے؟ بات یہ ہے، صحیح، 1 لکھی ہے، 100 لکھی ہے، 400 لکھی ہے، 1000 لکھی ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، جی، دلائل ہم نے آپ کو دے دیے۔ 1 آیت لکھی یا 10 آیت لکھی یا 100 لکھی یا 1000 لکھی، یہ نہیں ہے۔ یعنی کسی کے متعلق کسی یہ کا نہیں بھی آ یہ رہا کہ تذکرہ انہوں نے نہیں کون ہے۔ سی لکھی ہے۔ ہاں، ہم ان سے پوچھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے نا، ہمیں بتایا حضرت علی نے کتنی لکھی ہے؟ صحیح، بتا دیا جائے، کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ کاتب وحی ہے نا، بتایا جائے کتنی لکھی ہے انہوں نے؟ کوئی نہیں ہے۔ بس کاتب وحی کا ذکر ہے، یہ اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو جناب آپ پھنس جائیں گے اور آپ کو پھر اس سے راستہ نہیں ملے گا۔ اچھا مرزا صاحب کہتے ہیں جی وہ تو منشی بھرتی ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے، یعنی اس کو ایک ان کی توہین بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اب مرزا صاحب نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا کہ صحابہ کی گستاخی یہ ان کا مشغلہ ہے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کر کے رکھوایا تھا، جی، اور سفارش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کیا کرو تمہیں کیا ہوگا؟ اجر ملے گا۔ وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ، اللہ اپنے پیغمبر کی زبان سے وہی فیصلہ کروائیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو گویا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے تو حدیث پر عمل کیا، ان کو سفارش کا ثواب ملا، اور اللہ نے جو چاہا وہ فیصلہ کروا دیا حدیث کی وجہ سے۔ تو اللہ کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ معاویہ نبی علیہ السلام کے کاتب وحی لگ جائیں۔ اچھا مفتی صاحب اس کے اندر اسی روایت کو پیش کرتے ہوئے مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ معاویہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ بات نہ کرتے، یہ ڈیمانڈ نہ رکھتے تو نبی علیہ السلام نے کبھی یہ بات پوری نہیں تھی کرنی، اور آپ علیہ السلام نے یہ اس لیے پوری کی کہ آپ علیہ السلام کبھی کسی کا انکار نہیں کرتے تھے۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ کلی قاعدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی کے سوال پر انکار نہیں کرتے تھے، اور بسا اوقات انکار کرتے بھی تھے، اور بیسیوں مثالیں ایسی ہیں کہ آپ نے کسی کے سائل کے سوال کا انکار کیا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں گئیں غلام لینے کے لیے، آپ نے دیے؟ نہیں دیے نا، تو انکار تو ہو گیا۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے لیے پیش کیا نکاح کے لیے، آپ نے اس سے نکاح کیا؟ نہیں کیا،
انکار تو ہو گیا نا. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک بنو مخزوم کی عورت کی سفارش کی کہ اس کا معاف کر دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات قبول کی. تو اگر اسامہ کی سفارش رد ہو سکتی ہے تو ابو سفیان رضی اللہ کی سفارش رد کیوں نہیں ہو سکتی؟ حدیث وہی ہے جو میں نے آپ کو پیش کر دی. آپ نے فرمایا تم سفارش کیا کرو، تمہیں سفارش کا اجر ملے گا. اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے وہی فیصلہ کروائیں گے جو اللہ چاہیں گے. ادھر سفارش کی اسامہ رضی اللہ عنہ نے، آپ نے قبول نہیں کی، یعنی اللہ کا وہی فیصلہ تھا. اور دوسری طرف سفارش کی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اور آپ نے قبول کر لی، یعنی وہ قبول نہ کرنا اللہ کا فیصلہ تھا اور یہاں قبول کر لینا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے غلام مانگے، نہ دیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، آپ نے ان کا انکار کیا ہوا ہے. عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا، آپ نے نکاح نہیں کیا، تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا. آپ نے کہا کہ یہ ڈیمانڈ والی جو بات ہے یہ درست نہیں ہے، تو یہ تو روایت کے الفاظ نہیں ہیں. روایت کے الفاظ ہے لیکن یہ کلی قاعدہ نہیں. میں نے یہی کہا کہ یہ ہمیشہ کے لیے قاعدہ نہیں ہے کہ اگر نہ آپ سے جو بھی مانگا جائے کبھی بھی انکار نہیں کریں گے. کبھی آپ انکار کر دیتے تھے، کبھی آپ انکار نہیں کرتے تھے. اس آدمی نے یہ سمجھا کہ اگر نہ مانتے تو پھر ایسا نہ ہوتا، لیکن اس کا یہ سمجھنا درست نہیں ہے. راوی کا یہ فہم ہے کہ اگر سوال نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ اس نے سمجھا ہے. یہ صرف راوی کا فہم ہے، اس کو تصور کیا جائے. ٹھیک ہے. باقی دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ آپ نے انکار کیا بھی ہے اور قبول بھی کیا ہے. اچھا مفتی صاحب، آخر میں یہ بتا دیں کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ کاتب تھے، تو بعض میں اب آپ یعنی محدثین بتا رہے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھے. تو یہ جو کاتب کا اگر ہم بات تسلیم کی جائے، اسی کو لیا جائے کہ وہ کاتب تھے نبی علیہ السلام کے، تو پھر اس میں تو پیچھے بات وہی والی باقی نہیں نہ رہتی. تو یہ بھائی جان یہی بات جو ہے اکثر یہ مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ کاتب بھرتی ہوئے تھے، لیکن ایک لیکچر میں انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ وہ کاتب وحی ہونے کے ساتھ کچھ اور بھی تھے. اب ایک تو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ اور کیا تھا. ہاں جی، یہ دونوں ہی تھے. یہ میرے معاویہ رضی کی مزید فضیلت ہے جی کہ وہ کاتب وحی بھی تھے اور کاتب خطوط بھی تھے. صحیح. وہ بادشاہوں کی طرف خط لکھا کرتے تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے مہر لگا کرتی تھی. کاتب لکھنے والا، وحی بھی اور غیر بھی. جہاں کاتب آیا یہ بڑا لفظ ہو گیا، اس میں وحی بھی شامل ہے اور دوسرے خطوط بھی شامل ہے. جب کاتب وحی آیا تو مزید وضاحت ہو گئی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اتنے قابل اعتماد شخص تھے کہ آپ اپنے خطوط ان سے لکھوایا کرتے تھے. صحیح. اور اتنے قابل اعتماد شخص تھے کہ اللہ کی وحی بھی آپ ان سے لکھوایا کرتے تھے. تو دونوں چیزیں ہی لکھنا معاویہ رضی اللہ کی فضیلت ہے، صرف ایک نہیں، یہ تو ڈبل فضیلت ہے ان کی. کہتے ہیں حضرت معاویہ کو منشی پرتی کرایا. او بھائی، اگر منشی بھی ہے تو منشی دیکھ ہے کس کا؟ ہے تو نبی علیہ السلام کا منشی ہے نا. اوے آقا کا منشی ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہی کافی ہے. چاہے ان کا کاتب ہو جائے، ان کو کاتب وحی کہہ لیا جائے، کاتب خطوط کہہ لیا جائے، منشی بھی کہہ لیا جائے، اپنی طرف سے یہ توہین کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں معاویہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرے آقا کا منشی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ تو الحمدللہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے نبی علیہ السلام کے، اور محدثین کا بھی یہی فیصلہ ہے. اب ایک اور چھوٹا سا اعتراض میں ڈسکس کرتا چلوں کہ بعض لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خال المومنین ہونے پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خال المومنین نہیں تھے، اور پھر اس کو ایک مذاق کے طور پہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کے اس لقب کو مذاق بنایا جاتا ہے مرزا صاحب کی طرف سے بھی اور ان کے جو فالورز ہیں وہ بھی، کہ جی ماموں کہتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مومنین کے ماموں وہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اصل میں اہل بیت کا بغض کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یہ جو ماموں کی اصطلاح بطور مذاق اور توہین ہے نا، یہ قیامت والے دن ان کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ صحابہ کی گستاخی ہے. صحیح. اور کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ صحیح. اگر تو مانتے تو وہ ماموں بنے، جی بالکل، خال المومنین بنے. اور یہ ان کے لیے بڑے عظمت کی بات ہے
نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کل نسب و سحر تنقطع الا نسب و سحر، قیامت کے روز سارے نسب اور سسرال ختم، لیکن میرا نسب اور میرے سسرال قیامت کو بھی فائدہ دیں گے، قائم رہیں گے۔ صحیح۔ ایک لحاظ سے اگر یہ معاویہ رضی اللہ کو اپنا ماموں نہیں مانتے تو ان کو کہہ دینا چاہیے کہ اماں ام حبیبہ بھی ہماری ماں نہیں ہے، کہہ دے، کیونکہ وہ تو مومنوں کی ماں ہے، خال المومنین ہے۔ حضرت معاویہ مومنوں کے ماموں ہیں، اگر یہ ماموں نہیں تو ٹھیک ہے، سمجھ لوے کہ میں کیوں ہیں۔ تو پھر دوسرے صحابہ کرام جو ہے نبی علیہ السلام کی ازواج کے تو بھائی تھے، جیسا کہ ابن عمر ہیں، تو وہ بھی ان مومنین کو بھی کے کہا ماموں جائے گا ہیں، ماموں۔ وہ بھی مومنین کے ماموں ہیں، اور اس کے بارے میں دلائل موجود ہے۔ صحابہ، محدثین، تابعین ان کو مومنین کے ماموں کہا کرتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ واقعتاً صرف مومنوں کے ماموں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں صرف مومنوں کی مائیں ہیں۔ جی۔ جو ان کو ماں نہیں سمجھتا یا ان کے بھائیوں کو اپنا ماموں نہیں سمجھتا تو یہ اس کو اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہلوانا چاہتا ہے کہ نہیں کہنا۔ ہم تو کہتے ہیں مومنوں کے ماموں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں کے بھائی جو ہیں وہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہ یہ بالکل بات واضح کی ہوئی ہے۔ زکریا بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا تھا، یہ 657 نمبر حدیث ہے۔ پوچھا اقول معاویہ خال المومنین، کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ معاویہ جو ہے مومنوں کے ماموں ہیں؟ وابن عمر خال المومنین، اور کیا میں حضرت عبداللہ بن عمر کو جو حفصہ کے بھائی تھے ان کو بھی میں مومنوں کے ماموں کہہ سکتا ہوں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ والجماعہ، امام بخاری کے استاد، وہ کہتے ہیں نعم معاویہ تو اخو ام حبیبہ، معاویہ چونکہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ کے بھائی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر چونکہ حفصہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں ان کے بھائی ہیں، تو یہ دونوں مومنین کے ماموں ہیں۔ میں نے پھر پوچھا اقول معاویہ تو خال المومنین، کیا میں معاویہ رضی اللہ کو مومنوں کے ماموں کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا نعم، تمہیں بتا تو رہا ہوں کہ ان کو ماموں کہہ سکتے ہو۔ تو یہ ان کا ماموں کہلوانا، مومنوں کا ماموں کہلوانا، یہ ان کی فضیلت ہے۔ یہ بیچارے چاند پر تھوک کر اپنا منہ گندا کر رہے ہیں، معاویہ کے خال المومنین کا انکار کر کے اصل میں اپنے ایمان کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو کہیں تو ان کو تکلیف ہوگی، ویسے اپنی زبان سے ہی یہ اپنے آپ کو مومنوں سے خارج کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی اچھے انداز میں اور مدلل انداز میں ان دونوں اعتراضات کا جواب جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں یہ دونوں اعتراضات جو تھے کلیئر ہو گئے، اور مفتی صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، اور یہ محدثین کا فیصلہ تھا، اور اس پر انہوں نے کئی دلائل بھی دیے، اور اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محدثین خال المومنین بھی سمجھا کرتے تھے کہ وہ مومنین کے ماموں ہیں۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ کا وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز ہم اور اعتراضات کے متعلق بھی بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔